رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى والعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ۔ جمعہ کی اس گفتگو میں سب سے پہلے اپنے نفس اور آپ سب کو اللہ کے تقوی کی طرف دعوت دیتے ہوئے کیونکہ تقوی الہی وہ الہی نظام، اور دوسرے الفاظ میں کہا جائے کہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہمارے لیے راستہ یا ایک مشن ہے کہ جو انسان کو کمال یا کامیابی تک پہنچاتا ہے۔ اگر انسان اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم کو فالو کرے اور اس نظام پہ چلے تو نہ یہ کہ انسان کے اندر خود اچھائیاں پیدا ہوں گی، انسان معاشرے کو بھی بہتر بنانے کی کوشش کرے گا، کیونکہ تقوی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان خود کو سدھارے، صرف خود کو سدھارنا ہے اس میں شامل ہے، لیکن صرف خود کو سدھار لینا یہ تقوی کا کمال نہیں ہے، یا تقوی کی ذمہ داری سے ہم کو سبکدوش یا بری الذمہ نہیں کرتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تقوی میں جو اصول اور جو قوانین اور جو نظام و سسٹم ہم کو دیا جاتا ہے اس میں ہمارے اپنے سدھار کے ساتھ ساتھ، خود سازی کے ساتھ ساتھ معاشرہ اور سماج کے سدھار کی بھی گفتگو ہے، اور ہر اعتبار سے۔ ایسا نہیں ہے کہ مثلا ہم جا کے معاشرے کو صرف کہیں کہ سماج کو نماز پڑھو، روزہ رکھو، نہیں۔ جہاں ایک طرف یہ ہے کہ لوگوں کو امر بالمعروف کیا جائے، نہی عن المنکر کیا جائے، وہیں دوسری طرف یہ بھی ہے کہ کوئی انسان اگر بھوکا ہے تو اس کے کھانے کا انتظام کیا جائے، پڑوسی اگر بھوکا ہے تو پڑوسی پھر کھا کے نہیں سو سکتا ہے، جائز نہیں اس کے لیے کہ وہ کھانا کھا کے سوئے، بلکہ اس کے پڑوسی کے کھانے کا انتظام کرے۔ تو یہ تقوی کا جو سسٹم ہے یا الہی سسٹم ہے، یہ پورے معاشرے کو مختلف اعتبار سے، چاہے وہ ایجوکیشن کا سسٹم ہو، چاہے وہ اکنامیکل سسٹم ہو، یعنی اقتصاد کا سسٹم ہو، نظام ہو، یوں کہا جائے کہ جہاں پہ تقوی ہم کو عبادات کی طرف لے کے جاتا ہے، جہاں پہ تقوی ہمارے اپنے سدھار کی بات کرتا ہے، وہیں معاشرے کے سدھار کی بھی بات کرتا ہے، وہیں سوشل ایکٹیویٹیز کی بھی بات کرتا ہے، وہیں تقوی کلچر کے سدھار کی بھی بات کرتا ہے، اور پھر یہ ساری چیزیں مل کے ہم کو اللہ کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ تقوی اللہ کی طرف جانے کا راستہ ہے، الہی راستہ ہے۔ الہی راستہ صرف ایک دو چیزوں سے نہیں ہے کہ ایک انسان مثلا سب کچھ چھوڑ کے صرف اللہ اللہ، نماز نماز نماز، تو پھر وہ یہ تصور کرے کہ اب ہم بس اللہ تک پہنچ جائیں گے، نہیں۔ مسئلہ نماز کا بھی ہے، اپنی فیملی کے ساتھ کیسا برتاؤ ہے، فیملی کے ساتھ کیسے پیش آتا ہے، فیملی کے لیے کیا وہ انتظامات و اہتمام کرنے کی کوشش کرتا ہے، پڑوسیوں ہمسایوں کے ساتھ کیسے ہے، ساتھ میں جو لوگ ہیں آس پاس ان کے ساتھ کیسے ہے، اس کا کلچر کیا ہے، کن کلچر کو وہ قبول کرتا ہے، ایکسیپٹ کرتا ہے، کس کلچر کو چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے، پولیٹیکل اسٹینڈ اس کا کیا ہے، کیسی پولیٹکس کو وہ پسند کرتا ہے، کیسی پولیٹکس کو پسند نہیں کرتا ہے، وہ ہے نا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو مثلا خود باطل سیاست میں نہیں ہوتے ہیں لیکن باطل سیاست کو پسند کر لیتے ہیں، وہ اس کا سپورٹ کرتے ہیں، ڈائریکٹ ہو یا انڈائریکٹ ہو۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ طے کرتی ہیں کہ ہم تقوی کے راستے پہ کس حد تک ہیں اور کہاں تک جا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اکنامیکل اعتبار سے معاشرے میں کتنی لوگوں کے ساتھ ہیلپ کر سکتا ہے۔ تو اگر کوئی انسان صرف ایک محدود دنیا میں صرف اپنے میں محدود ہے تو وہ تقوی کے تقاضوں کو پورا نہیں کر رہا ہے، بلکہ
وہ اپنی ذات سے باہر نکل کے سماج، معاشرہ، پڑوسی، ہمسایہ، لوگوں کے بارے میں بھی سوچے، تب پھر وہ تقوی کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہے۔ لہٰذا تقوی الہی ایک وہ مکمل سسٹم ہے کہ جب ہم تقوی الہی پہ عمل کرتے ہیں تو یقیناً بنیادی اعتبار سے ہمارے اندر سدھار پیدا ہوتا ہے، ہم بھلائی کی طرف جاتے ہیں۔ لیکن اس سدھار میں ہمارا معاشرہ اور سماج بھی آتا ہے۔ مثلا اگر ہم معاشرے کے لیے امر بالمعروف کر رہے ہیں، نہی عن المنکر کر رہے ہیں، تو تصور یہ ہوتا ہے کہ ہم معاشرے کو نہیں، در واقع خود بھی ہم سدھر رہے ہیں، کیونکہ امر بالمعروف نہ کرنا یہ خود ایک گناہ، نہی عن المنکر کرنا یہ خود ایک گناہ ہے۔ لہٰذا جس طریقے سے ہم دوسری عبادات کو چھوڑ کے ایک گناہ انجام دیتے ہیں، ویسے اس کو بھی چھوڑ کے گناہ انجام دیتے ہیں۔ لہٰذا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر صرف معاشرے کے سدھار کے لیے نہیں ہے، خود اس میں ہمارا بھی اپنا سدھار ہے، ہماری بھی اپنی اصلاح۔ اپنی اصلاح کریں گے تو خود بخود دوسروں کی اصلاح ہو جائے گی۔ ابھی خود یہ موضوع ہمارا نہیں ہے کہ ہم تفصیل میں جائیں کہ کس طریقے سے اپنی اصلاح کا اثر دوسروں کی اصلاح تک پہنچے گا اور دوسروں کی اصلاح کے طفیل میں اپنی اصلاح ہوگی۔ یہ ایک تفصیلی گفتگو ہے کہ جو غور و فکر کی جس پہ ضرورت ہے۔ تو تقوی الہی وہ چیز ہے کہ جو ہمارا سدھار بھی کرتا ہے، یعنی خود سازی بھی جس میں ہوتی ہے اور معاشرہ سازی بھی ہوتی ہے، یعنی سماج و معاشرے کی بھی بھلائی اس میں اور اس کا سدھار بھی ہوتا ہے۔ اب آئیے امیر بیان مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ قول کہ جب آپ سے کسی نے، چاہنے والے نے کہا تھا کہ مولا ہم کو واعظ و نصیحت کیجیے، تو مولا نے واعظ کیا جس میں 30 پوائنٹ ہیں اخلاقی۔ آج ہم لوگ 18ویں پوائنٹ پہ گفتگو کریں گے۔ الحمدللہ اس سے پہلے 17 پوائنٹس پہ گفتگو ہو چکی ہے، اور ایک ایک پوائنٹ انسان کی زندگی کے لیے بہت اہم ہے۔ زندگی ہی نہیں بلکہ معاشرے کی اصلاح کے لیے، سماج کی اصلاح کے لیے ایک ایک پوائنٹ بہت اہم ہے۔ عام طور سے بہت ساری وہ چیزیں ہیں کہ جن کی طرف لوگ دھیان نہیں دے پاتے ہیں، اور اگر وہ ہمارے اندر خرابیاں ہیں تو وہ خرابی مہلک ہوتی ہیں، ہلاک کرنے والی، انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جیسے کچھ بیماریاں ہوتی ہیں جو جسم کی ہوتی ہیں، جو جسم کو ہلاک کرتی ہیں، اسی طریقے سے جو اخلاقی بیماریاں ہوتی ہیں وہ انسان کے جسم کو نہیں، انسان کی اپنی جو ذات ہے، جو اس کا اپنا کردار ہے، جو اس کا اپنا نفس ہے۔ جسم ہمارا ہے لیکن خود جو ہمارا نفس ہے، ہمارا کردار ہے، وہ ہم ہیں۔ تو یہ اخلاقی بیماریاں جو ہیں، یا مذہب کی نگاہ میں جو بیماریاں بتائی جاتی ہیں، جو روح کی بیماریاں ہوتی ہیں، جو نفس کی بیماریاں ہوتی ہیں، یہ ہمارے اوپر اثر کرتی ہیں، ہم کو ہلاک کرتی ہیں، ہم کو مریض کرتی ہیں، ہمارے اندر نقص پیدا کرتی ہیں۔ تو اگر یہ بیماریاں خدا نخواستہ ہیں یا باقی رہ گئیں تو اس سے ہمارے وجود، ہمارے نفس یا ہمارے اوپر اثر پڑے گا۔ مولا کہتے ہیں دیکھو خبردار ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا، ایک ایک کر کے 17 طرح کے لوگوں کا ذکر کیا۔ اب یہ 18ویں قسم کا ذکر ہے کہ دیکھو خبردار ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا۔ مولا فرماتے ہیں فَهُوَ بِالْقَوْلِ مُدِلٌّ، خبردار ان لوگوں میں سے مت ہو جانا کہ جو لوگ بالقول، قول کے اعتبار سے مدل ہیں، وَمِنَ الْعَمَلِ مُقِلٌّ، اور عمل کے اعتبار سے مقل ہے۔ کیا مطلب مدل؟ قول کے اعتبار سے یعنی جب باتیں کرتے ہیں تو مدل قسم کی باتیں، مدل ایک پورا مفہوم ہے، خالی اگر اس کے ایک لفظ میں اس کا ترجمہ کیا جائے شاید بات نہیں، تو تھوڑی سی وضاحت لفظ مدل کی کر دیں۔ مدل اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو اپنے کیے ہوئے یا اپنے اعمال پہ اس کو گھمنڈ ہو، غرور ہو، مغرور ہو اس پہ، ہم ایسا کر سکتے ہیں، ہم نے ایسا کیا، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، ہم نے ابھی مزید وضاحت اور ایک چھوٹا سا واقعہ ہے تو اس میں اور بات واضح ہوگی۔ تو مدل اس انسان کو کہتے ہیں کہ جو مثلاً اپنے اعمال پہ گھمنڈ کرے، غرور کرے اپنے اعمال پہ، اور اسی میں خوش ہو جائے، انہی چیزوں سے وہ خوش ہو کہ ہم نے تو یہ کر دیا، ہم نے تو وہ کر دیا، ہم نے تو، اگرچہ اس سے پہلے یہ بات آ چکی ہے نا کہ اپنے چھوٹے سے عمل کو بھی زیادہ سمجھتے، تقریباً وہی مفہوم ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے ایک باریک۔ اور مولا کائنات نے اس باریک فرق کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے ایک الگ انداز سے اس بات کو پھر سے، البتہ ظاہر سی بات فرق ہے تو وہ بات نہیں ہوئی، لیکن اسی سے ملتی جلتی چیز اس کو پھر سے مولا کائنات نے ذکر کیا۔ خود مولا کا ذکر یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ چیز، یہ پوائنٹ ہماری زندگی کے لیے کتنا اہم ہے۔ تو فَهُوَ بِالْقَوْلِ مُدِلٌ، یعنی وہ لوگ کہ جو اونچی اونچی باتیں کرتے ہیں، جو اپنے عمل کے بارے میں ناز کرتے ہیں،
گھمنڈ کرتے ہیں، جو اپنے عمل کے بارے میں خود اس پہ مثلاً جو ہے غرور کرتے ہیں، ان کو وہ خوش ہوتے ہیں، ہم نے یہ کیا وہ کیا وہ کیا، اونچی اونچی باتیں ہوتی ہیں، ہوتے ہیں بعض لوگ میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ بعض اوقات ہوتے ہیں کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ جو کیا اس کو بیان کرتے ہیں، بعض اوقات ہوتا ہے کہ جو لوگ ہوتے ہیں کچھ لوگ کہ جو بیان تو کرتے ہیں لیکن اس میں بھی تھوڑا سا بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں، دونوں مناسب نہیں ہیں، سوائے اس کے کہ ایسی کوئی جگہ ہوگی جہاں پہ انسان کے لیے مجبوری ہو بیان کرنا، دونوں مناسب نہیں ہے۔ انسان کو اپنے کیے ہوئے اپنے عمل پہ نہ اس کو بیان کرنا چاہیے، نہ اس پہ گھمنڈ کرنا چاہیے، ورنہ اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں، وہ عمل کو ضائع کر دیتے ہیں، کھا جاتے ہیں عمل کو۔ دوسرا اس کا جو پہلو ہے اور دوسرا جز ہے جو امام فرماتے ہیں وَمِنَ الْعَمَلِ مُقِلٌّ، خب باتیں تو بڑی اونچی اونچی ہو گئیں، میں نے یہ کیا وہ کیا، لیکن جب عمل کی منزل آئی تو عمل کے میدان میں، عمل کی منزل میں مقل، قلیل عمل کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی کمزور ہوتے ہیں، باتوں کے دھنی، عمل کے کمزور۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے معاشرے میں بھی، آپ جب کوئی پروجیکٹ لے کے آئیے، سماج میں کوئی کام کیجیے، بات کیجیے، تو بعض لوگ ہوتے ہیں ہاں بہت اچھا ہے، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اونچی اونچی باتیں، وعدے، لیکن جب عمل کی بات آتی ہے تو پھر چھوڑ دیتے ہیں، پھر وہ میدان سے بھاگ جاتے ہیں، وہ یوں کہا جائے کہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتے ہیں۔ دیکھیں کام تو اللہ کا کام ہے، اور اللہ اپنے کام کو تو بہرحال لے لے گا، اسباب مسبب الاسباب ہے، اللہ اسباب کا مہیا کرنے والا ہے، وہ کہیں نہ کہیں سے اسباب کو مہیا کر کے اور اپنے کام کو اس کے منزل تک پہنچا دے گا، اس میں کوئی مشکل کی بات نہیں ہے، وہ ہو جائے گا، ایک نہ صحیح کوئی دوسرا صحیح وسیلہ و ذریعہ بن جائے گا، کوئی دوسری وہ۔ لیکن مسئلہ یہ کہ اگر انسان اپنی ذمہ داری کو نہیں پورا کرے گا تو عند اللہ، اللہ کے نزدیک اس کو جواب دینا پڑے گا کہ تمہاری یہ ذمہ داری تھی، تم نے اس ذمہ داری کو پورا کیوں نہیں کیا۔ لہٰذا خالی باتوں سے معاملہ یا مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے، بلکہ انسان کو چاہیے کہ وہ عمل کے اعتبار سے آگے بڑھے۔ سوال اس بات کا کہ یہ چیز انسان میں کس بنیاد پہ پیدا ہوتی ہے، بیماری کیسے پیدا ہوتی ہے، کس وجہ سے پیدا ہوتی ہے؟ دو کم سے کم ریزن ہو سکتے ہیں جو بہت اہم ہیں۔ پہلا تو یہ کہ یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ انسان کو معلوم نہیں ہے، جہالت کی بنیاد پہ، حقیقت نہیں معلوم ہے، یہ نہیں معلوم کہ ہم کو اپنی باتوں کو نہیں کہنا چاہیے، یا یہی کہ اپنے عمل کو بہت زیادہ سمجھتا ہے۔ مثلا بعض اوقات ہوتا ہی یہ بات کہ لوگ جب عمل کرتے ہیں تو مثلا ایک طرح کا کفر ہے، لیکن لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جیسے انہوں نے اللہ پہ احسان کیا ہو، ہم نے تو اتنی نمازیں پڑھی، ہم نے اتنا یہ کیا اللہ کے لیے، ہم نے وہ کیا اللہ کے لیے، ہم نے خوب اگر اللہ کے لیے تھا تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اور کہہ دیا تو اللہ کے لیے کہاں رہ گیا۔ تو بہرحال یہ ایک الگ تفصیل ہے کہ جس کا موقع نہیں ہے، اور مختلف موقعوں پہ اس پہ بات ہوتی بھی رہتی ہے۔ تو بعض اوقات ہوتا ہے انسان نہیں جانتا ہے، جاہل ہے، لہٰذا وہ، اور پھر بعض اوقات اسی میں شکوہ بھی کرتا ہے جب یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ جب اس کو کوئی ایسی چوٹ لگتی، البتہ چوٹ نہیں ہوتی، اس کو ایسا لگتا ہے کہ ہم کو یہ ہونا چاہیے تھا اور نہیں ہوتا ہے، تو پھر شکوہ کرتا ہے پالنے والے، ہم نے تو یہ کیا تیرے لیے، ہمیشہ اچھا کیا، ہمیشہ یہ کیا وہ کیا، آج تو نے ہمارے ساتھ ایسا کیا کر دیا، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ یعنی ایک معاملے کی بات کرتا ہے کہ مثلا جیسے دو انسان آپس میں لڑتے ہیں کہ ہم نے تمہارے ساتھ ہمیشہ نیکی کی، بھلائی کی، یہ کیا وہ کیا، آج تم ہمارے وقت پہ کیوں نہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ، کام آئے۔ تو اس طریقے سے انسان بعض اوقات اللہ سے بھی گفتگو کرتا ہے، یہ ایک بہرحال کفر والا لہجہ ہے اور مناسب نہیں ہے۔ اللہ جل جلالہ اس کی شان اور جو اس کی عظمت ہے اس کے اعتبار سے یہ چیز اصلاً حق نہیں انسان کو کہ اس طرح کی گفتگو کرے، اس طرح کی باتیں کرے۔ لہٰذا یا تو انسان واقعی جاہل ہوتا ہے کہ جس کی بنیاد پہ، یا یہ کہ انسان اپنے واقعی عمل پہ گھمنڈ کرتا ہے، اس کے اندر تصور پیدا ہوتا ہے، اس کو ہمیشہ اپنا عمل بڑا دکھائی دیتا ہے، اپنی چیزیں زیادہ دکھائی دیتی ہیں، اور پھر یہ آہستہ آہستہ یہ بھی انسان کو جو ہے وہ شرک کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اس کو ایسا لگتا ہے کہ بس ہم ہی تو سب کچھ ہیں، ہم ہی تو بہت بڑے عبادت گزار ہیں، ہم نے یہ اس طرح سے باتیں سامنے آتی ہیں، ہم نہ کرتے تو یہ نہ ہوتا وہ نہ ہوتا، اس طرح سے۔ یعنی عبادات تو نماز روزہ، لیکن بعض اوقات جو دوسری چیزیں ہوتی ہیں اس میں بھی انسان کو اس طرح ذہن میں تصور پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ چیز جو آتی ہے ذہن میں، یہ اس کے علل و اسباب ہیں کہ انسان جہالت، غفلت، یہ چیزیں انسان کی، یا انسان کی فطرت میں تکبر کا ہونا، بعض اوقات انسان کے مزاج میں تکبر ہوتا ہے، تو اس کو اپنا کیا ہوا ہر کام بہت بڑا لگتا ہے، چاہے چھوٹے ہی سا کام کیوں نہ ہو۔ وہ کوئی مصرع ہے، شاید شعر ہے کسی کا
کہ دیوار میں ہر اینٹ ایسا لگتا ہے کہ ہر اینٹ کو محسوس ہو رہا ہے کہ دیوار اسی پہ، تو انسان کو اپنا مثلا اس کو لگتا ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو استغفر اللہ نعوذ باللہ، یہ ہماری ہی نماز بس سب سے اہم ہے، باقی تو سب ایسے ہی ہے. یا اگر کوئی دوسرا کام اس نے کیا کسی دوسرے طرح کا تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں بس ہم ہی تو اس میں مین ہے، باقی تو سب ایسے ہی ہیں. تو یہ انسان کا ایک مزاج ہوتا ہے، تکبرانہ مزاج ہوتا ہے، کہ جہاں پہ اپنی اس کو ہر چیز چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی کیوں نہ ہو وہ بڑی لگتی ہے، اور جس کا فوری طور پہ جو سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے اور جس کا اثر ہوتا ہے وہ یہ کہ دوسرے کی چیز خود بخود چھوٹی لگنے لگتی ہے. پھر یہی جو پہلا جملہ ہے کہ جب انسان کو اپنی چیزیں بڑی لگنے لگتی ہیں، زیادہ لگنے لگتی ہیں، تو اب ظاہر سی بات جب یہ لگے گا کہ ہم زیادہ کر رہے ہیں تو خود بخود عمل پہ اثر پڑے گا اور اس کا عمل کم ہو جائے گا. اس کو لگے گا کہ بس یہ ہم نے جو چھوٹا سا کام کر یہی بہت ہے، یہی زیادہ ہے، کم تھوڑی یہی ہے. تو بعض اوقات اکثر اوقات اس کا اثر جو ہے وہ عمل پہ پڑتا ہے. اور مولا کائنات نے یہی کہا کہ بعض خبردار ان لوگوں میں سے مت ہو جانا کہ جو قول کے اعتبار سے مدل ہیں. یعنی کیا مطلب؟ ایسا کہ اپنے عمل پہ گھمنڈ کرتے ہیں، ناز کرتے ہیں، اپنے عمل پہ فخر کرتے ہیں، افتخار کرتے ہیں، لیکن عمل کے میدان میں عمل کے ذریعے سے عمل کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو کیا ہے؟ مقل ہے، کمزور ہے، عمل میں کم ہے، عمل میں پیچھے رہ گئے. صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک روایت نقل کی گئی ہے جو کافی میں موجود ہے، اور اس روایت میں کافی مسئلہ جو ہے یہ جو گفتگو مولا نے کی ہے وہ کافی حد تک اس روایت کے ذریعے سے شاید ہمیں سمجھ میں آ جائے. امام فرماتے ہیں کہ ایک عالم ایک عابد کے پاس آیا. اب ظاہر سی بات ہے کہ عالم سے مراد وہ کہ جو صفات کے اعتبار سے عالم ہو، عابد عبادت کرنے والا. خوب اس کا مطلب یہ نہیں کہ عالم عابد نہیں تھا، عبادت نہیں کرتا تھا، نہیں، عابد وہ بھی تھا، لیکن اس کے یہاں یہ جو ہے عابد صرف عابد تھا، عبادت کرنے والا تھا. عالم کیا تھا کہ عابد کے ساتھ ساتھ عالم بھی تھا، جو بہت پلس پوائنٹ ہے اور جس کی وجہ سے عبادت میں فرق ہو جاتا ہے. مدارج عبادت کے اس کے لیے روایت بھی کتنی کہ عابد کی عبادت سے عالم کی عبادت اتنے گنا افضل ہے، یا اتنے ہزار سال گنا، یا اتنے سال گنا، مختلف جو روایات ہیں. تو عالم کا مطلب یہ نہیں کہ خالی عالم ہے عابد نہیں ہے، خوب عالم ہو نہیں سکتا اگر عابد نہ ہو تو عابد تو دونوں تھے، لیکن اس کو عالم اس لیے کہا گیا کہ اس کے ہاں عابد ہونے کے ساتھ ساتھ جو اس سے بڑی صفت پائی جاتی تھی وہ یہ تھی کہ وہ عالم بھی تھا، لہٰذا اس میں فرق ہے، معرفت تھی اس کے ہاں اللہ کی. قرآن مجید کی آیت شریفہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یخش اللہ من عبادہ العلماء. اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ، یعنی اللہ کا خوف جن کے اندر ہے وہ علماء ہیں. تو علم کی بنیاد پہ اللہ کی معرفت ہے، اللہ کا خوف ہے، عبادت میں کوالٹی ہے، عبادت میں معیار میں فرق ہے، بہت ساری چیزیں. اس لیے یہ مختلف جگہوں پہ آپ سنیں گے، جیسے روایت میں ہے کہ عالم کی عبادت عابد سے افضل ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ عالم عابد نہیں ہے یا عالم اور عابد کا جو فرق بعض جگہوں پہ. تو بہرحال ایک عالم ایک عابد کے پاس آیا، اور بہرحال ایک گفتگو اور جو ماحول رہا ہو، اصل جو گفتگو ہے وہ یہاں پہ ہم پیش کر رہے ہیں کہ اس عالم نے عابد سے پوچھا کہ تمہاری نمازیں کیسی ہیں، کیا تمہاری نمازوں کے بارے میں تو وہ عابد جو ہے اس نے گھمنڈ اور غرور کے ساتھ کہا کہ آیا ہمارے جیسے سے بھی نماز کا سوال کیا جائے گا. اس کو اپنی نمازوں پہ بڑا فخر تھا، اور اس نے پھر مثلاً اس فلاں زمانے سے ایک طولانی زمانہ، یعنی متعدد سال سے جو ہے ہم اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں، مصروف ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں. وہی تصور اس کا کہ ہم سے بھی نماز کا سوال ہوگا، مطلب ہماری نمازیں اتنی زیادہ اور اتنی پرفیکٹ ہیں کہ کیا ہم سے نماز کا سوال ہوگا، ہم تو بس ایسے ہی. پھر اس کے بعد اصول کافی میں اس طرح کے واقعات ہیں، اور بھی کئی ہیں واقعات. وقت نہیں ہے کہ ہم ان واقعات کو بھی پیش کریں کہ جہاں پہ اگر عابد ایسا ہے کہ جس کے پاس معرفت نہیں ہے تو بعض اوقات اس طرح کی لغزش کر دیتا ہے وہ. خوب اس کا مطلب نہیں کہ عابد نہ بنے انسان، نہیں، عابد بننا اچھی چیز ہے، پلس پوائنٹ ہے، لیکن ساتھ میں پھر مزید علم بھی حاصل کرنے کی کوشش کرے تاکہ بیلنس کر سکے اس کو. تو بہرحال
نماز کے بارے میں کہا تو اس نے یہ جواب دیا. پھر اس کے بعد عالم نے پوچھا کہ تمہارا گریہ، رونا تمہارا کیسا ہے؟ بہرحال وہ عابد بھی ایسا نہیں تھا کہ ایسا ہی تھا، بہرحال اس عابد میں یہ شعور تھا کہ اللہ کے لیے رویا جاتا ہے، روتا تھا اللہ کے لیے، جیسا کہ بتایا ہے. ابھی آج تو بعض اوقات ہم کو ان حالات میں بھی اپنے اوپر فخر ہو جاتا ہے جبکہ ہم اللہ کے لیے گریہ نہیں کرتے ہیں، یا بعض اوقات اللہ کے لیے رونا کا کوئی تک بھی نہیں سمجھا جاتا ہے. یا مثلاً جو بعض افراد نے مذاق بھی اڑایا ہے آغا بہجت کے رونے کا، البتہ وہ ظاہر سی بات ہے کہ سالم لوگ نہیں ہیں، MI6 کے افراد ہیں کہ جو باوجود اس کے کہ امامہ آبا قبا پہنے ہوئے ہیں، لیکن MI6 کے افراد انہوں نے مذاق اڑایا کہ وہ نماز میں روتا ہے، کوئی رونے کی چیز ہے نماز، اس طرح سے. تو بہرحال یہ حالات ہیں کہ آج بہت سے لوگوں کے لیے وہ ہے کہ آیا کیا نماز میں بھی رونے کی کوئی بات ہے، لیکن نہیں، اس کی بہت اہمیت ہے، روایات ہے، بہت زیادہ معاملات ہیں کہ اللہ کے خوف میں انسان کے آنکھ سے آنسو نکلے تو یہ انسان کے لیے بہت بڑا کمال ہے، فضیلت ہے، شرف ہے. لہٰذا پوچھا کہ تمہارے رونے کا کیا حال ہے، گریہ کا کیا حال ہے؟ تو عابد جو ہے اس نے پھر گھمنڈ و تکبر کے ساتھ جواب دیا کہ وہ گریہ کرتے ہیں کہ آنسو جو ہے وہ جاری ہو جاتے ہیں، بہنے لگتے ہیں آنسو. عالم نے اس سے کہا، 2 سوال کے بعد عالم نے، خوب ان کی ذمہ داری تھی اصلاح کرنا، امر بالمعروف نہی عن المنکر ان کی ذمہ داری تھی. لہٰذا عالم نے اس سے کہا فَإِن ضَحِكَكَ وَأَنْتَ خَائِفٌ أَفْضَلُ مِن بُكَائِكَ، اگر تم ہنستے رونے کے مقابلے میں، اگرچہ اچھی چیز نہیں ہے لیکن یہ اس رونے کا جو تکبر کے ساتھ ہو اس کے تقابل کی بات ہو رہی ہے، اہمیت کی بات یہاں پہ ہو رہی ہے. اس طرح کی لینگویج اہمیت کے لیے استعمال ہوتی ہے. اگر تم ہنستے اور اپنے اعمال کے بارے میں خوف ہوتا تمہارے لیے، ڈرتے. ابھی کیا ہے؟ اعمال کے لیے تکبر ہے، گھمنڈ، ہم نے تو یہ کیا، ایسا کیا، ویسا کیا، ہماری نماز کی کوئی بات ہے، ہمارا گریہ ایسا نہیں. یہ جو تکبر ہے اس کی جگہ پہ اگر اعمال کو لے کے خوف ہوتا تمہارے یہاں اور بجائے گریہ کے بھلے ہی تم ہنستے تو وہ اعمال تمہارے افضل ہوتے، زیادہ بہتر ہوتے بنسبت اس حالت کے کہ جو تم گریہ کر رہے ہو. کیوں؟ آگے پھر وہ کہتے ہیں وَأَنْتَ مُدِلٌ، تم اس حالت میں ہو کہ تم گھمنڈ کر رہے ہو، مغرور ہو گئے ہو، تم تکبر کر رہے ہو اپنے اعمال پہ، فخر ناز کر رہے ہو اپنے اعمال پہ. ان المدل لا يسعد من عمله شيء، اپنے اعمال پہ فخر کرنے والا، مغرور کرنے والا، مسرور اگر ہو کوئی انسان ایسا ہو کہ جو اپنے اعمال پہ فخر کرے تو اس کے اعمال میں سے کوئی چیز بھی خدا تک نہیں پہنچتی. یہ روایت کافی میں بیان ہے جو صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف سے. لہٰذا ہم لوگوں کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اعمال کر لینا ایک یقیناً بہت بڑا کمال ہے، لیکن اعمال کے جو کوالٹیز اور جو صفات اور جو شرائط ہیں ان کا مہیا کرنا یہ بہت اہم ہے. مثلا ایک انسان آیا اور بہت ہی خشوع سے نماز پڑھ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن جو شرائط ہے نماز کے، وضو نہیں کیا اس نے، غصبی جگہ پہ مثلا نماز پڑھ لی، قبلے کی رعایت مثلا نہیں کی، تو باوجود اس کے کہ وہ بہت اچھی کوالٹی میں بظاہر نماز پڑھ رہا ہے، یعنی قرات بہت اچھی ہے، رکوع و سجدہ بہت اچھا ہے، سب کچھ، لیکن پھر بھی اس کی نماز قابل قبول نہیں ہے، رد ہے اس کی نماز. اگرچہ دیکھنے میں اس کی نماز بہت اچھی لگ رہی ہے، دیکھنے والا ایک عام آدمی اس کی ایک عام نگاہ پڑے، ارے ماشاءاللہ کتنی اچھی قرات ہے اس کی، کتنا ٹھہر ٹھہر کے نماز پڑھ رہا ہے، گریہ بھی ہے نماز میں، سب کچھ ہے. لیکن جو حقیقتیں ہیں، جب حقیقت معلوم ہوگی تو معلوم ہو نماز کی جس کی دنیا اتنی تعریف کر رہی ہے وہ اللہ کے نزدیک کچھ نہیں ہے. اسی طریقے سے جو اللہ کے لیے اعمال کیے جاتے ہیں وہ اعمال ہمارے اگر شرائط کے ساتھ نہ ہو تو ضائع ہو جائیں گے. نتیجہ کیا ہوگا کہ ہم نے محنت بھی کی، کوشش بھی کی، وقت بھی لگایا، سب کچھ کیا، حتیٰ پیسے بھی خرچ کیے، لیکن جب اللہ کے نزدیک جائیں گے تو وہاں نامہ اعمال میں ہم کو پھر وہ اعمال نظر نہیں آئیں گے. اور پھر اس کے بعد جب ہم اللہ سے سوال کریں گے، پالنے والے، چونکہ ہے روایت میں بعض لوگ جب نامہ اعمال ان کے ہاتھ میں آئے گا تو کہیں گے پالنے والے یہ تو ہمارا نامہ اعمال ہے ہی نہیں،
ہم نے تو فلاں 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 اتنے سارے عمل کیے، اس میں ہے ہی نہیں. تو جواب ملے گا ان کو کہ نہیں، تم نے جو عمل کیے تھے وہ مثلاً لوگوں کے لیے، اس کے لیے تمہارے یہ مقاصد تھے، تم کو وہ مل گیا دنیا میں، ہمارے لیے نہیں. تو ہم اس نامہ اعمال میں وہ عمل ہیں جو تم نے ہمارے لیے انجام دیے تھے. لہٰذا اب اگر انسان شرائط کے ساتھ اعمال کو انجام دے رہا ہے تو یہ اعمال اللہ کے نزدیک بھی جائیں گے اور یقیناً قابل قبول بھی ہیں. اور پھر روز محشر، روز جزا، اس انسان کو ان اعمال کی جزا بھی ملے گی. لیکن اگر شرائط کے ساتھ نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر روایات ہیں جنہوں نے ہم کو بتایا ہے، آیات نے اشارہ کیا ہے کئی جگہوں پہ اس طرح سے، تو پھر وہ اعمال اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہوں گے. لہٰذا ہم اپنے عمل کو جب انجام دیں تو ان کے شرائط یا جو ضروریات ہیں عمل کی، اس کو ذہن میں رکھیں اور اسی کے ساتھ ساتھ بعد میں عمل کو بچانے کی بھی کوشش کریں. ابھی وقت نہیں، انشاءاللہ کسی موقع پہ ہم وہ علل و اسباب، وہ چیزیں بیان کریں گے کہ جن کی وجہ سے انسان کا عمل ضائع ہو جاتا ہے، کیا ہوا عمل ضائع ہو جاتا ہے. جس طریقے سے دولت ہے، انسان دولت کماتا ہے، محنت سے کمایا ہے، وائٹ منی ہے اس کی، ایک دم ہر طرح سے اکاؤنٹ میں ہے، سب کچھ ہے، اور بالفرض اس نے کسی کام کے لیے نکالا اور صحیح سے حفاظت نہیں کی اس کی. یا آج کل تو بہت سے ایسے وسائل ہیں کہ کسی ہیکر نے اس نے کچھ ایسا کیا، تو اب وہ کمائی ہوئی، اس کی محنت کی کمائی ہوئی دولت، محنت سے کمایا ہوا پیسہ کہ جو اس نے کمایا تھا، چاہے وہ گھر میں رہا ہو یا اکاؤنٹ میں رہا، ضائع ہو گیا. تو پیسہ کما لینا کافی نہیں ہے، اس کی حفاظت کا طریقہ بھی ہم کو آنا چاہیے کہ کس طریقے سے وہ محفوظ رہے گا. تو اسی طریقے سے اعمال کا انجام دے دینا ہی کام بات کو پوری نہیں کرتا ہے، بلکہ اعمال کو انجام دینے کے بعد ہمارے اندر وہ شعور ہونا چاہیے کہ ان اعمال کی ہم حفاظت بھی کر سکیں. اور اس کے بعد موجودہ حالات میں کئی موضوع ہیں، انشاءاللہ جہاں تک گفتگو پہنچے گی وقت ساتھ دے گا ہم بات پیش کریں گے. سب سے پہلے تو بہت اہم ہے جو فرانس والا مسئلہ ہے، اس سے پہلے بھی گفتگو ہوئی تھی کہ جو المناک واقعہ اور گھنونا واقعہ فرانس میں رونما ہوا ہے، انجام پایا ہے، پھر اس کی مذمت کرتے ہیں اور یہ بہرحال بدترین ہے. اور جیسا کہ نیوز میں سننے میں آیا ہے کہ وہاں کے پریزیڈنٹ نے اپنی گفتگو، اپنے برتاؤ میں تھوڑا سا نرمی برتی ہے. کیوں نرمی برتی ہے؟ جو مسلمانوں نے ان کے پروڈکٹس کا بائیکاٹ کیا ہے، اس سے ایک بہت بڑی مقدار میں اکنامیکل مار پڑی ہے، اکنامیکل مار پڑی ہے. اور اس کو کئی پہلو سے دیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے مسلمانوں کے لیے، کہ مسلمانوں نے کچھ دن کے لیے ہلکا سا ہلایا تھا تو اتنا ہل گیا کہ لائن پہ آ گیا. مسلمانوں پہچانو کہ تمہارے ہاتھ میں کتنی بڑی طاقت ہے. یہ چھوٹی طاقت نہیں ہے اور یہ چھوٹا سگنل نہیں ہے، یہ بہت بڑا ہمارے لیے ایک انڈیکیٹر اور سگنل ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. کاش مسلمان سیریس ہو جائے اسرائیلی پروڈکٹس کے لیے. مراجع کے فتوے یوں ہی نہیں ہیں. لہٰذا مسلمانوں نے تھوڑا سا دوسری طرف سے کیا، جو اس طرح کے افراد ہوتے ہیں کہ جو مادیات والے ہوتے ہیں، جن کو عہدہ پسند ہوتا ہے، دنیا یہ ساری، تو دنیاوی مفاد سے ڈرتے ہیں. وہ ابھی کہاں انہوں نے بہت سخت اس میں بات کی تھی اور فوراً جو ہے سپورٹ بھی کر دیا، اور مسلسل فرانس میں کئی مرتبہ ہو چکا سب کچھ ہے. ذرا سا بھی اس کو اپنے مادی منافع خطرے میں نظر آئے، اوقات میں آ گیا، فوراً جو ہے وہ ڈھیلا پڑ گیا. تو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں، ذرا سا بھی، البتہ ان کو احساس نہیں ہوتا ہے کہ جو کر رہے ہیں وہ بھی نقصان میں، لیکن بہرحال ذرا سا بھی جو ہے وہ ان کو اپنا مثلاً لگتا ہے کہ مالی اعتبار سے پرابلم ہو جائے گی، عہدے کے اعتبار سے پرابلم ہو جائے گی، تو فوراً جو ہے پھر وہ لائن میں آ جاتے ہیں، اوقات میں آ جاتے ہیں اور ٹھیک ہو جاتے ہیں. لہٰذا اس مسئلے میں مسلمانوں نے اگرچہ بعض ملکوں نے اس میں نہایت بے غیرتی سے کام لیا، لیکن بہرحال بہت سے ملک ایسے ہیں جنہوں نے بہت سخت اور بہت ہی استحکام کے ساتھ مقابلہ کیا ہے اور بہت ہی مضبوط اسٹیٹمنٹ دیا ہے ان لوگوں نے، اور الحمدللہ اثر ہوا ہے. اور دنیا کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ تم اگر مسلمانوں کے اندر پھوٹ ڈالنے کی پالیسی کو لے کے چل رہے ہو تو آج مسلمانوں میں اتنی طاقت ہے کہ پھوٹ پڑنے کے باوجود بھی تم کو تمہاری حیثیت میں لا سکتے ہیں. اتنا مسلمانوں کے اندر آج بھی
دم و خم اور اتنا ان کے اندر پاور ہے کہ جیسا کہ ہوا یہ سامنے کی چیز ہے. اب اگر مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ آ جائے دنیا سے ہر طرح کی بد امنی اور جو اس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے اس کو ختم کر سکتا ہے, اور جو ناانصافیاں ہوئی ان کے بارے میں سوال کر سکتا ہے, اور سب کو لائن پہ آ کے جواب دینا پڑے گا. بہرحال یہ جو کام ہوا ہے فرانس میں, اور بدترین جو کام ہوا ہے, در واقع یہ صرف ایک کارٹونسٹ کا کام نہیں ہے. اس کو کسی چھوٹے نگاہ سے نہیں دیکھا جائے. بے بصیرتی ہوگی, دشمن شناسی ہمارے اندر ہونی چاہیے. یہ بے بصیرتی ہوگی کہ مثلا جو ہے نا ایک کارٹونسٹ تھا, اس نے کر دیا اتفاقاً, اب ٹھیک ہے مثلا پریسیڈنٹ نے جو ہے اس کا فیور کر دیا. نہیں, یہ مسئلہ جو ہے وہ اتنا سادہ ہے, اتنا چھوٹا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان اقدس میں جو گستاخی کی گئی ہے, یا اس سے پہلے بھی جو گستاخیاں کی گئی ہیں, اس کے پیچھے بہت سارے ہاتھ شامل تھے. بہت سے ہاتھ اس میں شامل ہیں. ہم نے پچھلے ہفتے ذرا اس بات کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا, اور اورینٹلزم نے, کہ اس سلسلے میں کئی اورینٹلسٹ ایسے آئے کہ جنہوں نے مسلسل اس کام کو کیا اور پے در پے کیا, اور پھر وہی جو الزامات تھے ان کو بار بار ریپیٹ کیا. تو حد اقل اگر ہم اس لائن کو بھی دیکھ لیں کہ یہ لائن کہاں سے آ رہی ہے, تب بھی ہمیں سمجھ میں آ جائے گا یہ کام ایک دو آدمی کا نہیں ہے, ایک آدھ آدمی کا نہیں ہے. یہ کسی فنکار کا فن نہیں ہے کہ وہ فن دکھا رہا تھا, ٹھیک ہے وہ جاہل تھا, احمق تھا, یا اس آدمی میں پرابلم تھی تو اس نے ایسا کر دیا. نہیں, یہ ایک مسئلہ اس کا کیوں, اس لیے کہ ایک کارٹون بنتا ہے, ایک خاکہ بنتا ہے, گستاخانہ خاکہ بنتا ہے, اور پھر اس کے بعد ایک ملک کا پریسیڈنٹ صدر کھڑا ہو کے اس کی تائید کرتا ہے, اس کا دفاع کرتا ہے. یہ اتفاقی چیز نہیں ہے, یہ چھوٹی چیز نہیں ہے. پھر اس کے بعد دوسرے بھی کئی ممالک اس کی حمایت کر دیتے ہیں, جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سب کچھ جان بوجھ کے ایک سازش کے تحت کیا جا رہا ہے, اور فرانس کی حکومت اس فنکار یا جو بھی کہا جائے خاکہ کھینچنے والے کے ساتھ ہے, اور یہ دوسرے جو افراد ہیں ان کا بھی سپورٹ شامل ہے. مثلا اس سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیں تو چارلی ہیبڈو نے جو میگزین ہے, اس میں جو کام ہوا وہ کیسے, کیا کس طریقے سے اس کو پیش کیا گیا, دنیا میں کس طریقے سے آیا, کیسے لوگوں نے اس کو کس اعتبار سے لیا. حتیٰ جو حالات بتا رہے ہیں کہ مثلا مسئلہ صرف فرانس اور فرانس کی حکومت نہیں, زائونزم تک کی شرکت ہے, کہ جو اثرات دکھ بھی رہے ہیں کہ حتیٰ وہ اسلامی ممالک کی جو اسرائیل کے تحت اثر ہیں, تحت تاثیر ہیں, وہ بھی خاموش رہے. یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہوا اس مسئلے میں. انشاءاللہ آگے بھی ہم اس پہ تھوڑی سی وضاحت کریں گے کہ لوگوں کے چہرے کس سے نقاب ہٹ گئے. بہت سے ایسے ممالک کی جو بظاہر اسلامی ممالک نہیں ہیں, اور نہیں ہے کہ بظاہر واقعی نہیں اسلامی ممالک, لیکن وہ بولے دفاع میں. لیکن بہت سے ایسے ممالک کی جو مثلا اسلام کے ٹھیکیدار ہیں, اسلامی ممالک ہیں, چاہے وہ میڈل ایسٹ مثلا یہ یونائٹڈ عرب ہو, ایمریٹس کے ممالک ہوں, چاہے وہ سعودیہ ہو, اور بعض اس طرح کے. خوب ان کی جو خاموشی یا مہین آواز یہ خود ان کے اسٹینڈ کو کلیئر کر رہی ہے, اور مسلمانوں کو چاہیے کہ یہاں پہ ایسے لوگوں کو پہچانیں. تو بہرحال یہ ایک صرف فنکار کی غلطی نہیں ہے کہ مثلا اس کو کہا جائے نہیں ہے کہ اس کی غلطی ہے, نہیں, اس کے پیچھے بڑے بڑے ہاتھ ہیں. پوری ایک جو ہے وہ پالیسی ہے, پوری ایک اسکیم ہے کہ جس کے تحت, یا یوں کہا جائے کہ ایک پورے اغراض و مقاصد ہیں, اہداف ہیں, کہ ان اہداف تک پہنچنے کے لیے یہ کام کیا گیا ہے. لیکن الحمدللہ آج مسلمانوں نے جو سخت غم و غصے کا اظہار کیا, اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ الحمدللہ اسلامی معاشرہ زندہ ہے, اور نہیں کہ زندہ ہے بلکہ حیات کی طرف بڑھ رہا ہے, زندگی کی طرف بڑھ رہا ہے, احیاء اس کا ہو رہا ہے. لہٰذا یہ بھی اب غور و فکر کی ضرورت ہے کہ ابھی جب دشمن کو یہ احساس ہو گیا کہ مسلمان زندگی کی طرف بڑھ رہا ہے, اور مسلمان اس پاور کو لے کے کبھی بھی یہ ہمارے کسی بھی پلان کو فیل کر سکتا ہے, تو اب دشمن مسلمانوں کے اس راستے کو کاٹنے کی, اور اس اتحاد کو توڑنے کی, اور اس جو عزم ارادہ ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا. یہاں پہ ہم کو مزید ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے
دشمن ایک کوئی نئی پالیسی لے کے آئے گا اور نئی پالیسی لانے کے بعد اس حالت سے مسلمانوں کو دور کرنے کی کوشش کرے گا تاکہ خدا نخواستہ نیکسٹ، البتہ خدا نخواستہ ہم کریں، ان کے لیے تو پلاننگ میں ہے، یقیناً آگے کی پلاننگ ہو چکی ہوگی، اتنا نہیں ہے ایک بارگی اتفاقی سب ہوتا ہے، لہٰذا اگر وہ اگلا کوئی حملہ کرتے ہیں تو اس موقع پہ پھر مسلمان اس طرح کا اسٹینڈ نہ لے یا نہ لے سکے. جیسے ابھی آپ دیکھیں نا کہ کچھ ممالک ہیں کہ اتنے بے غیرت ہیں کہ ساری جو ہے توہین سب کچھ دیکھ کے بیٹھے رہ گئے، ان کے منہ سے کچھ نہیں نکلا، ہے کہ نہیں؟ تو اب کیوں ایسا ہوا ہے؟ کیا اس کے پیچھے بھی اسباب ہیں، وجہ ہیں، اس کے پیچھے کوئی ریزن ہے جس کی وجہ سے وہ نہیں بولیں؟ تو اس طرح کی اسکیمیں، اس طرح کی پالیسی، اس طرح کی سازشیں دشمن کے جیب میں رہتی ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ کام کرتا ہے. تو بہرحال یہاں پہ جو لوگ بول رہے ہیں اور جو حمایت کر رہے ہیں ان کو بھی بہت زیادہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. خوب الحمدللہ اسلامی معاشرہ زندہ ہے کہ جو اس زندگی کی علامت کو بھی پیش کر رہا ہے. یہاں پہ ایک چیز اور بیان کریں کہ مثلاً مغرب کے جو ایسے اقدامات ہیں جو اس طرح کی مغربی دنیا، ویسٹرن دنیا، اس کے جو اقدامات ہیں ساری چیزیں، اس سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو انہوں نے توہین کرنے کو، یقیناً اس سے پیغمبر کی کوئی نقصان وہ نہیں پہنچا سکتا. اصلا ان کی حیثیت نہیں کہ پیغمبر کو کوئی نقصان پہنچائے، کیونکہ پیغمبر کی سیرت محفوظ ہے، تاریخوں میں ہے، کتابوں میں ہے. ٹھیک ہے کہ اس میں بھی بہت زیادہ بدلاؤ کی کوشش کی گئی ہے اور بہت زیادہ خراب کرنے کی، لیکن سمجھدار انسان کے لیے ہے وہ چیز ہے. پیغمبر کی سیرت کے لیے خود قرآن ایک بہت اہم اور بنیادی سورس ہے کہ وہاں سے پیغمبر کی سیرت کو اخذ کیا جائے، لیا جائے اور ایک بہترین فرسٹ ہینڈ سیرت لوگوں تک پہنچے. تو لہٰذا کوئی کتنی بھی کوشش کرے گا تو پیغمبر کو کوئی نقصان نہیں پہنچا پائے گا. لیکن اس کا جو فائدہ ہوا وہ یہ ہوا کہ ایک سازش اور پالیسی ہے کہ جو ہمارے سامنے آ گئی اور ہم کو اس کلچر کو پہچاننے کا موقع مل گیا. یہ ایک وحشیانہ تہذیب ہے، یہ ایک ایسی کہ جس کو کہا جائے کہ ذہنی اعتبار سے مریض جو افراد ہیں ان کی تہذیب ہے، یہ ان کا طریقہ کار. اپنے اہداف و مقاصد کے لیے اور کسی چیز کے لیے کیسے ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی پوری قوم کو جو ہے آپ جذبات میں لیا ہے، اس کو ورغلا دیں اور پھر اس کے بعد اس قوم کا غلط استعمال کیا کریں. ہم نے یہ بات عرض کی اور شاید اس سے پہلے کہیں اور پروگرام میں کہ جو اس طرح کی چیزیں پیش کی جاتی ہیں اس سے اغراض و مقاصد ہوتے ہیں، مقصد ہوتا ہے کہ کیوں یہ کیا گیا. تو ان مقاصد تک پہنچنے کے لیے وہ بھی جو ہے تخریبی مقاصد ہے، تعمیری نہیں ہے. یعنی ایسے مقاصد نہیں ہیں کہ جس سے معاشرہ سازی اور معاشرہ بلڈ اپ کیا جائے، نہیں، ایسے مقاصد جس سے دوسری قوموں کو توڑنے کی وہ لوگ کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کی جو قومی حیثیت ہے خود بخود بڑی ہو جائے. تو یہ دشمن کی جو ذہنیت ہے، جو تخریبی ذہنیت ہے، جو توڑنے والی ذہنیت ہے، جو وحشیانہ ذہنیت ہے، جو حیوانیت ہے دشمن کی، وہ ہمارے سامنے آ گئی. اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ لوگ کی جن کو مسلمان سمجھا جاتا رہا ہے ان کی بھی حقیقت کھل کے سامنے آ گئی، ان کے چہروں پہ سے بھی نقاب اتر گیا. وہ بے غیرت کہ جو اپنے رسول کے ساتھ نہ ہو سکے وہ کیا مسلمانوں کے اپنے ہو پائیں گے؟ تعجب ہوتا تھا کہ یہ بے غیرت ممالک یمن کے، یہ فلسطین کے مسئلے پہ کیوں نہیں بول رہے. تعجب ہوتا تھا کہ یہ بے غیرت ملک یمن پہ کیسے مسلمانوں کو قتل عام کر رہا ہے. لیکن ابھی اس کیس کے بعد کوئی تعجب نہیں، اس لیے کہ جو بے غیرت خود رسول کے نہ ہوں تو رسول کے کلمہ گو کے اور رسول کے کلمہ پڑھنے والوں کے کیا ہوں گے وہ. تو یہ ساری چیزیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں. سمجھدار لوگوں کے لیے ایک بہت کلیئر ہے کہ جو یعنی ان کے لیے پردے سامنے سے ہٹ گئے کہ کہاں سے کیا توقع ہے اور کہاں سے کیا ہو سکتا ہے. خوب یہاں پہ جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، وقت بہت زیادہ نہیں ہے، جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ہم ان ذمہ داریوں پہ جلدی سے گفتگو کریں. یہاں پہ مسلمانوں کی ذمہ داری صرف احتجاج نہیں ہے. ایسا ہوتا ہے کہ مثلا احتجاج کیا کہ فلاں اچھا ایسا کیا ہے مرد آباد اور یہ وہ نہیں. احتجاج ٹھیک ہے، ایک ریئیکشن ہونا چاہیے، قانون کے دائرے میں احتجاج اہم ہے، ضروری ہے تاکہ ہمارے غم و غصے کا اظہار ہو. لیکن احتجاج پورے معاملے کا حل نہیں ہے، کیونکہ بعض اوقات بعض جوان جو جذباتی ہوتے ہیں تو وہ یہ شارٹ ٹرم پروگرام کو تو بہت جوش و جذبے سے کر لیتے ہیں اور بہت ہی بڑے پیمانے پہ کر لیتے ہیں. احتجاج ہو گیا، اچھی چیز ہے، بہت اچھا ہے، لیکن یہ شارٹ ٹرم پروگرام، یہ احتجاج مسئلے کو حل نہیں کرتا ہے، بلکہ کیا
ہم کو اس کے بعد اپنی دوسری ذمہ داریوں کو دیکھنا ہوگا، اور وہ لانگ ٹرم پروگرام ہے۔ ہمارے جوان کہ جن کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے، عشق ہے، رسول کے لیے وہ قربانی دینے کو تیار ہے، لہذا جہاں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ باطل کو غلط کہیں اور اس کے مقابلے میں احتجاج کے لیے سڑکوں پہ آ جائیں، میدانوں میں آ جائیں، وہی ان کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ حق کی سیرت کو اجاگر کریں، اپنائیں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ ہمارے جوانوں کی ذمہ داری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ یہ تو وہ چیز جس کا قرآن نے حکم دیا ہے، لقد کان لکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے تمہارے لیے رسول کی ذات میں بہترین اسوہ بنا کے پیش کیا ہے، ہمارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ عمل ہے۔ یقین مانے کہ اگر مسلمان رسول کو واقعی اپنا آئیڈیل بنا لے تو کسی مغربی دنیا کے، چاہے وہ چھوٹا سے چھوٹا یا آپ اپنے کو بڑا سے بڑا سمجھتا ہو، کسی کی حیثیت نہیں ہے کہ رسول کے شان میں ایک چھوٹا سا حرف بھی کہہ سکے، کیونکہ ہم دنیا تک یہ میسج پہنچا چکے ہوں گے کہ ہمارا رسول کون ہے، کیسا ہے، کیا۔ لہذا مین جو اس کا اصل جواب ہے وہ یہ ہے کہ ہم سیرت رسول کو اجاگر کریں اور سیکھیں، اب چاہے وہ پڑھ کے سیکھیں مطالعے سے، چاہے وہ دروس اور کلاسز اس کے لیے رکھے جائیں، چاہے اس کے لیے دوسرے اور ایسے قدم اٹھائے جائیں کہ جو مثلاً لوگوں تک اس بات کو پہنچائیں۔ اور پھر یہ کہ نہ یہ کہ صرف وہ سیرت اپنائے، بلکہ مختلف اعتبار سے پہلو سے اس سیرت پہ کام کیا جائے، ویڈیو کی شکل میں، کلپس کی شکل میں، آرٹیکل، دوسرے بہت سارے ایسے راستے ہیں، لیکن یہ سیرت جو ہے وہ لوگوں میں عام ہو، رائج ہو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ احتجاج والا نسبتاً آسان، اگرچہ آسان نہیں ہے لیکن بہرحال نسبتاً آسان لگتا ہے، یہ والا نسبتاً تھوڑا سا سخت لگتا ہے، لیکن ہمارا دین وہ نہیں ہے کہ جہاں پہ ہم کو آسان ڈھونڈ کے لے لینا ہے، چھانٹ کے، اور سخت کو چھوڑ دینا ہے۔ ہمارا دین وہ ہے کہ جو ہماری ذمہ داری ہم کو اس پہ عمل کرنا ہے، چاہے وہ آسان لگے اور چاہے وہ سخت ہو، جو بھی ہو۔ خوب، بہت ساری باتیں ہیں، اور چونکہ ایام اعزا کے بعد ایک شادی کا سلسلہ ہے، چاہتے تھے کہ اس پہ بھی ہم تھوڑی گفتگو پیش کریں، وقت نہیں رہ گیا ہے۔ ہندوستان کے حالات میں بہت ساری باتیں ہیں، بہت جلدی ہم بس ایک دو جملے ان دونوں باتوں پہ جلدی سے عرض کر دیں۔ ہندوستان میں بہار کا الیکشن ایک بہت بڑا اور بہت اہم چیپٹر ہے، جس میں بہت ساری چیزیں کھل کے سامنے آ گئیں، بہت سارے چہرے سامنے آ گئے، بہت ساری پالیسیز سامنے آ گئی، اور رزلٹ آنے تک انشاءاللہ ہندوستان کی ایک بہت یعنی جو نئی سمت ہے وہ بھی کھل کے سامنے آ جائے گی، اور ہمارے ہم وطنان عزیز جو ہمارے ملک کے برادران ہیں، سب چاہے کوئی بھی کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اس کو بنیادی اعتبار سے یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہمارے ملک کی فلاح و بہبود کیا ہے۔ لیکن دوسری طرف سے مسلسل ابھی پھر خبر ملی کہ اتنے ایئرپورٹ بک گئے۔ ہم ان افراد سے سوال کریں گے جو اتنا بک رہا ہے، پیسے جا کہاں رہے ہیں؟ دوسری طرف سے مہنگائی تو دن بہ دن بڑھ رہی ہے، پرابلمس تو دن بہ دن بڑھ رہے ہیں، مسائل تو دن بہ دن بڑھ رہے ہیں۔ ابھی بعض لوگوں نے انالائز کیا کہ مثلاً ایک آدمی کی جاب میں کے لیے اتنا پیسہ ہوتا ہے، وہ بہار کا ہی مسئلہ، تبھی وقت نہیں کہ تفصیل میں جائیں، کہ مثلاً اتنے لوگوں کو جاب دیں گے تو اس کے لیے اتنا اچھی خاصی رقم ہے۔ تو خب اگر اتنے لوگ جاب سے باہر ہوئے ہیں تو وہ جو بڑا بجٹ بچا ہے وہ کہاں گیا؟ تو اتنا سارا جو ملک کا پیسہ بچ رہا ہے یا بکنے سے مل رہا ہے گورنمنٹ کو، کہاں جا رہا ہے؟ بینک میں دوسری طرف سے جو چارجز ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں، ملک کے چیزیں، ایئرپورٹ اور فلاں کہاں جا رہا ہے پیسہ؟ کس کا جیب بھر رہا ہے؟ اور اس طریقے سے سامان بکتا جائے گا تو ملک جو ہے وہ کچھ افراد کے، اس سے پہلے بھی ہم نے یہ بات عرض کی تھی، کچھ افراد کے ہاتھ کی کٹ پتلی ہو جائے گا۔ پھر وہ افراد ان کو مختار ہوگا، وہ ان کو اختیار ہوگا، وہ مالک و مختار ہوں گے، وہ چاہیں تو کسی اور کے ہاتھ بھی بیچ دیں۔ اور جو آدمی چند سکوں کے لیے ملک کے ساتھ خیانت کر رہا ہے تو یہ کیسے طے ہو کہ وہ آئندہ خیانت نہیں کرے گا؟ تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو بہت عجیب ہیں کہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کس بنیاد پہ کیا۔ مثلاً ابھی جو ایک عجیب بات سامنے آئی کہ ہماری گورنمنٹ اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے سے جو ہے وہ انکار کر رہی کہ آروگیہ سیتو ایپ جو ہے اس کی طرف سے ہے یا اس نے نہیں۔ کتنی عجیب بات ہے، ہمیں یہی نہیں معلوم کہ ہمارا ڈیٹا جا کہاں رہا ہے، لیکن دوسری طرف سے گورنمنٹ نے اس کو
لازمی قرار دیا ہے۔ ایئرپورٹ میں اگر آپ کو سفر کرنا ہے یا کسی اس میں، تو آپ کے پاس وہ ایپ ہونا چاہیے۔ بہت سارے آفس اسکول میں جانے کے لیے شرط ہے ایپ۔ کیوں گورنمنٹ جب اس کو معلوم ہی نہیں اس کا سر پہ ہے تو کیوں ایسا کر رہی؟ کوئی حساب کتاب ہے کہ ہمارا ڈیٹا کہاں جا رہا ہے، کیسے جا رہا ہے؟ تو بہرحال ملک سے اگر ہم کو محبت ہے تو ان چیزوں پہ غور و فکر کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور ان چیزوں کے لیے ہم کو آواز اٹھانے کی بھی ضرورت ہے، اور ملک کے تحفظ میں قدم اٹھانے کی بھی ضرورت ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ یہ سارے کام اپنے قانون کے دائرے کے اندر رہ کے کرنا چاہیے، ورنہ ہوتا کیا ہے کہ جب آدمی کو کوئی بھی چاہے چھوٹی یا بڑی کرسی و اقتدار ہو تو وہ سمجھتا ہے سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے، لیکن بڑوں کی حقیقت کھل کے سامنے آ گئی۔ اچھے چلانے والے اپنی حیثیت اور اوقات میں واپس آ جاتے ہیں، اور آ بھی رہے ہیں۔ یہ چیزیں سامنے ہیں بھی۔ شادی کے مسئلے پہ باتیں ہم عرض کرنا چاہتے تھے، لیکن بہت جلدی سے، شادی ایک اجتماعی چیز ہے جو موجودہ ہے۔ نہیں خود شادی تو مثلا دو لوگوں کا اپنا ایک رشتہ ہے، وہ اپنی جگہ پہ ہے، نکاح عقد ہو سکتا، لیکن معاشرے میں جو ایک فنکشن ہوتا ہے وہ ایک اجتماعی حیثیت ہے۔ ہمارے اندر ذاتی فردی نہیں، قومی فکر ہونا چاہیے، جس کے نتیجے میں شادیوں کو سادہ سے سادہ بنائے، سادگی والی، جس کے نتیجے میں شادیوں کو ہم اس طریقے سے کہ کم خرچ کی شادیاں ہوں۔ شادی لڑکی اور لڑکے کی نئی زندگی کے آغاز کا ذریعہ ہے، شادی مال کے اظہار کا ذریعہ نہیں ہے۔ اگر ہمارے اندر قومی فکر ہوگی تو ہم یہ سوچیں گے کہ آج جس کے پاس کروڑوں ہے اس نے تو مہنگی سے مہنگی شادی کر کے واہی لوٹ لی، لیکن وہ افراد کی جن کے پاس پیسے نہیں ہیں، ان کے لڑکیوں کو شادی کا کیا ہوگا؟ ابھی لاک ڈاؤن کے زمانے میں کتنی شادیاں ہوئی اس سادگی سے، تو کیا وہ شادی ان کی کمزور تھی؟ کیا شادی کے اثرات صحیح نہیں ہوئے؟ کیا فرق پڑا؟ ہوئی شادی، ویسے ہی ہوئی، ویسی زندگی گزار رہے ہیں۔ کوئی بھی عقل مند قوم بغیر ریزن اور بغیر نتیجے کے اتنا پیسہ نہیں خرچ کرتی ہے۔ اتنا سارا پیسہ کہاں جا رہا؟ ختم ہو گیا، ہوا میں اڑ گیا، ختم، خالی ہے واہی، وہ بھی کتنے دن تک؟ کتنی شادیاں ایسی ہوتی ہیں جو ریکارڈ میں قائم کرتی ہیں اور حتیٰ گنیز بک میں بھول جاتے ہیں لوگ، لکھا ہے کہیں، لکھا ہوا پڑا ہوگا، بھول جاتے ہیں لوگ۔ لہٰذا عقلمند قومیں اپنے پیسے کو ضائع نہیں کرتی ہیں بلکہ تعمیری کام میں لگاتی ہیں۔ آپ خرچ کریں، شادی کے نام پہ خرچ کریں۔ مثلا ہوتا ہے بعض اوقات کروڑوں روپے کی شادی ہوتی ہے، تو آپ جائیں کروڑوں روپے لگا کے ایک اسکول بنا دیں، کوئی انسٹیٹیوٹ بنا دیں، غریبوں کے لیے مکان، غریبوں کے لیے کوئی فیکٹری، کچھ بھی تعمیری کام جو ہمارے معاشرے کو آگے کی طرف لے کے جائے، اور اس پہ لگا دیں لکھ کے کہ فلاں کی شادی کی یاد میں یہ شادی کو ہم نے سادگی سے کیا اور اس پیسے کو یہاں لگایا۔ آپ دیکھیے ایک نیا راستہ لوگوں کو ملے گا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ بغیر اسراف کیے اور بغیر فضول خرچی، اور پھر یوں بھی اسراف جائز نہیں ہے۔ اس میں تو بہت سارے کئی اعتبار سے ایسے مسائل پیدا ہو رہے ہیں کہ جو اس کو انسان کو ناجائز چیزوں کی طرف لے کے جا رہے ہیں، جہاں پہ اسراف فضول خرچی وہ اپنی جگہ پہ ہے، اور دوسری طرف سے یہ کہ اس کی وجہ سے جو بہت سارے غریب لوگوں کا راستہ رک رہا ہے۔ اور یہ وہ چیز ہے کہ جس میں کسی اور کو نہیں، مالداروں کو اسٹینڈ لینا ہے، ان کو آگے آنا ہے، ان کو قدم بڑھانا ہے۔ وہ آگے آ کے شادی کریں تو غریب خود اپنی توہین نہیں محسوس کرے گا۔ ورنہ آج کتنے ایسے بیچارے ہیں کہ جن کے پاس اتنا پیسہ ہوتا ہے کہ وہ شادی کر سکتے ہیں شادی، لیکن معاشرے کا جو ایک اسٹینڈرڈ ہوتا ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے لون لیتے ہیں، وہ قرض لیتے ہیں، اور اس میں دبے رہتے ہیں، اور زندگی بعض اوقات پوری ختم ہو جاتی ہے اس کو چکانے میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے کلچر نے ایک اسٹینڈرڈ مینٹین کیا ہے، اور وہ اسٹینڈرڈ جو ہے اس کو باقی رکھنے کے لیے پھر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ لہٰذا ایسی فالتو چیزوں کو اپنے کلچر سے نکال دیا جائے تاکہ قوم تخریب کی طرف نہ جا کے تعمیر کی طرف جائے، اور یہ تب ہوگا جب ہمارے اندر قومی فکر ہوگی۔ فردی فکر میں ٹھیک ہے، ہم تو کر رہے ہیں، اللہ نے ہم کو دیا، ہم کر رہے ہیں، باقی ہم سے کیا مطلب دوسروں سے، یہ فردی فکر ہوگی۔ قومی فکر یہ ہوئی کہ نہیں الحمدللہ اللہ نے ہم کو دولت سے نوازا ہے تو اس کو ہم صحیح طریقے سے خرچ کریں، دوسروں کی بھی رعایت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لہٰذا پھر وہ بھلے ہی اسی پیسے سے کچھ غریب لوگوں کی شادی، بہت سی ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں پہ انسان اس پیسے کو خرچ کر سکتا ہے اور صحیح طریقے سے خرچ کر سکتا ہے۔ بہت سی چیزیں ہمارے یہاں کی جہاں پہ پیسہ، بعض تقریبات ہیں جہاں پہ پیسہ بلا وجہ خرچ ہوتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے پیسہ،
یہ ہماری بیوقوفی کی دلیل ہے، ہمارے پاس صحیح پروگرامنگ نہ ہونے کی دلیل ہے۔ لہٰذا ہم لوگ اس عنوان سے اپنی شادیوں میں جو ہمارے گھروں میں ہوتی ہے اس میں اصلاح کی کوشش کریں تاکہ ہمارا معاشرہ ترقی کی طرف جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔